العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد باب المزمزۃ والاستنشاق من کف واحد. ایک ہتھیلی سے مزمزہ اور استنشاق کرنے کا بیان. روایت ہے بہی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا خالد عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا. یہ روایت یحییٰ ابن موسیٰ کی سند سے آ رہی ہے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. آگے امام ترمذی کے استاذ ہیں ابراہیم ابن موسیٰ، اس کے اوپر ایک نام ہے خالد ابن عمرو ابن یحییٰ. یہ خالد ابن عمرو نہیں بلکہ خالد نام ہے، اور ان کے شیخ ہیں عمرو ابن یحییٰ. خالد کون ہے؟ یہ خالد ابن عبداللہ ہیں. ثقات روات میں ہیں، حافظ حدیث کہلاتے ہیں، زہد و عبادت میں بھی مشہور ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے آپ کو چاندی میں تولا اور وہ چاندی صدقہ کر دی، اور پھر آگے فرمایا اشتریت نفسی من اللہ عز وجل. اب میں نے شاید اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ سے خرید لیا ہے، آزاد کرا لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شاید مجھے معاف فرما دیں گے، میرا کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے. روایت میں جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہیں، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہاں تو صرف اتنا آیا نا عبداللہ ابن زید. اس نام کے 2 صحابی ہیں، ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم، اور یہاں یہی مراد ہے، اور دوسرے ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، وہ یہاں مراد نہیں ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہی مشہور صحابی ہیں جن کے تعلق سے 2 باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو ان کے اذان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہی کے خواب کی برکت سے یہ اذان مشروع ہوئی. انہوں نے اپنا خواب آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو اس خواب کے نتیجے میں، اس کی روشنی میں حق اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نافذ کر دی، اور اسی خواب کو کہا تھا انہا لرؤیا حق. اور ان کا دوسرا واقعہ یہ مشہور ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ اپنے کھیت میں تھے، وہیں خبر پہنچی تو انہوں نے حال میں آ کر کے، نبی کی محبت کے غلبے میں آ کر کے کہہ دیا اللہم اذہب بصری، اے اللہ میری آنکھ بھی وہیں لے کے چلے جاؤ جہاں میرے مصطفیٰ کا چہرہ پرنور پہنچ گیا.
میری آنکھ بھی وہیں پہنچا دیجیے، مجھے نابینا کر دیجیے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول بھی ہو گئی اور ان کی روشنی غائب ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہیں، ان کے ساتھ یہ دو باتیں بڑی مشہور وابستہ ہیں، ایک تو اذان کا واقعہ اور ایک وفات نبوی سے متعلق قضیہ۔ آج کی اس روایت میں یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہیں، نہ کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں روایت میں مسئلہ کیا ہے۔ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدمدہ اور استنشاق کرتے ہوئے ایک ہتھیلی سے، اور آپ نے ایسا 3 بار کیا۔ مدمدہ اور استنشاق یہ دونوں چیزیں تو مسنون ہیں، وضو میں مسنون ہیں، غسل میں واجب ہیں احناف کے نزدیک، جس کی تفصیل مع الدلیل پچھلے سبق میں آ چکی۔ اس وقت مدمدہ اور استنشاق کی کیفیت کو جاننا، اس کے طریقے کو سمجھنا۔ مدمدہ اور استنشاق جس طرح بھی ممکن ہو آپ کر لیں، تو جمہور کے نزدیک ساری شکلیں جائز ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ چلو لیں اور اسی سے 3 مرتبہ مزمزہ کریں، 3 مرتبہ استنشاق کریں، یہ ایک طریقہ ہوا۔ غرفہ واحدہ بالوصل، غرفہ واحدہ بالفصل، یعنی ایک چلو لیں تو 3 مرتبہ پہلے مزمزہ کر لیں، پھر اسی کے بقیہ پانی سے 3 مرتبہ استنشاق کر لیں، یہ ہے غرفہ واحدہ بالفصل۔ اور غرفہ واحدہ بالوصل یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیں اور ایک مرتبہ مزمزہ کریں، پھر ایک مرتبہ استنشاق کریں، پھر دوسری مرتبہ مزمزہ کریں اور پھر دوسرا استنشاق کریں، پھر تیسرا مزمزہ، پھر تیسرا استنشاق، اس کو کہیں گے غرفہ واحدہ بالوصل۔ اور غرفتان بالفصل یہ تیسرا طریقہ۔ غرفتان بالفصل یہ ہے کہ مزمزہ کے لیے الگ 3 مرتبہ مستقل، غرفتان 2 مرتبہ پانی لیں چلو میں، ایک مرتبہ لیں تو مزمزہ 3 مرتبہ کر ڈالیں، دوبارہ پھر جب چلو میں پانی لیں تو استنشاق 3 مرتبہ کر ڈالیں، یہ ہے غرفتان بالفصل۔ تیسری شکل یہ ہے، بلکہ چوتھی شکل، ثلاث غرفات بالوصل، 3 چلو وصلاً استعمال کیا جائے۔ ایک چلو لیا تو پہلے اسی میں مزمزہ کیا، بقیہ پانی سے استنشاق کیا، پھر دوسرا چلو اسی طرح، پھر تیسرا چلو اسی طرح۔ آخری شکل یہ ہے کہ 6 چلو لیے جاوے اور فصلاً استعمال کیا جائے، 3 مزمزہ کے لیے، پھر 3 استنشاق کے لیے۔ یہی طریقہ زیادہ حنفیہ کے نزدیک پسندیدہ، افضل اور راجح ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ افضل بتلایا گیا ہے۔ امام ترمذی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک نقل کیا، چنانچہ اس میں فرمایا ہے آگے چل کر کے
آپ اسکرین پر دیکھیں، قال بعض اہل العلم المزمدہ والاستنشاق من کف واحد یجزی وقال بعضهم تفریقهما احب الینا. اس کے آگے ہے وقال الشافعی ان جمعهما فی کف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الینا. اگر مزمزہ اور استنشاق کو علیحدہ علیحدہ کرے، پہلے مزمزہ کر لے پھر استنشاق کرے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ آخری عبارت میں اس کی شکلوں کو پیش کیا ہے. حنفیہ نے ست غرفات فصلاً کو ترجیح دی کہ 3 مزمزے کے لیے لے کر پہلے مزمزہ کر لیا جائے، پھر 3 چلو استنشاق کے لیے لے کر استنشاق کا کام کر لیا جائے. اس کی ترجیح کے لیے دلیل یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں حضرت شقیق ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں میں حضرت علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان ان دونوں حضرات کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وضو کر رہے ہیں، سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھو رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک لفظ نقل کیا وَأَفْرَدَ الْمَزْمَدَةَ مِنَ الْإِسْتِنشَاقِ، مزمزہ کو مستقل الگ کیا، استنشاق کو الگ کیا. اور سلاسن تو سلاسن سے 6 وجود میں آیا، اور افرد المزمدۃ من الاستنشاق سے فصلاً کا معنی مستنبط ہوا. احناف نے اسی بنیاد پر 6 غرفات فصلاً کی شکل کو ترجیح دی ہے. حافظ ابن حجر نے اپنی تلخیص الحبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث قابل اعتماد ہے، قابل استدلال ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ روایت لی ہے صحیح ابن السکن کے سے، اور صحیح ابن السکن کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی علم کی حد تک صحیح روایت کو ذکر کرنے کا التزام کیا ہے. کوئی حدیث صحیح سے کم رتبے کی نہ آوے، یہ التزام ہے ان کا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خود ابن السکن کی نظر میں بھی یہ روایت قابل استدلال ہے. دوسری دلیل حنفیہ کی، یعنی 6 غرفات بالفصل کی ترجیح کی، وہ یہ ہے کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. یہ روایت طلحہ ابن مصرف اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت میں یہ بات بتائی کہ یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، یہ مضمضہ اور استنشاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے دیکھا، فصلاً نہ کہ وصلاً. اس کے علاوہ حنفیہ کی ایک خاص دلیل یہ بھی ہے کہ کئی صحابہ کرام نے، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ وغیرہم کے مبارک نام ہیں، انہوں نے اپنی روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح نقل کیا ہے فتمزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا. تو ثلاثا
اور فتمزمد واستنشق دونوں کو الگ الگ کیا تو ست غرفات بالفصل کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی جتنی شکلیں ہوں گی، مثلا 5 شکلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، غرفہ واحدہ بالوصل، غرفہ واحدہ بالفصل۔ طلبہ عزیز ان الفاظ پر آپ دھیان دیں گے، کوئی مشکل تعبیر نہیں ہے۔ ایک چلو لیا اور اسی سے آپ کو 6 مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے، 3 مرتبہ منہ میں یعنی مزمزہ کے لیے اور 3 مرتبہ ناک میں۔ اب اس طرح سے کہ پہلی مرتبہ یعنی اسی ایک چلو کو آپ اس طرح کا پہلے منہ میں ڈالیں اور پھر اوپر، پھر منہ میں، پھر بلکہ یوں کہ 3 مرتبہ پہلے منہ میں ڈال لیا، پھر 3 مرتبہ ناک میں ڈالا، تو یہ غرفہ واحدہ بالوصل ہوا۔ اور اس کو اس طرح کیا کہ آپ تھوڑی تفریق پھر سے کر لیجئے۔ ایک چلو لیا، ایک چلو میں پہلے منہ میں ڈالیے، پھر اس کے بعد ناک میں ڈالیے، دونوں کا وصل کر دیا، پھر 2 بار ایسے کیا، پھر 6 بار ایسا کیا، یہ ہے غرفہ واحدہ بالوصل۔ نمبر 2، ایک ہی مرتبہ چلو لینا ہے، لیکن مزمزہ کو اس میں سے 3 مرتبہ کر کے فارغ کر دیجئے، بقیہ پانی کو استنشاق کے لیے، یہ غرفہ واحدہ بالفصل ہو گیا۔ غرفتان کو اس کے پہلے بتایا جا چکا، 3 غرفہ بھی واضح اور 6 غرفہ بھی واضح۔ الغرض جائز تو سبھی شکلیں ہیں، لیکن 6 غرفات کو ترجیح ہے، اور یہی احناف کی راجح شکل ہے، اور اسی کے قائل امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.